بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، میں نصر اللہ پتافی۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکنڈ ایئر اردو کا جو لیکچر لیا تھا، اس میں نظم اسلامی مساوات پڑھی تھی۔ اس کے پہلے 4 بند ہم کر چکے ہیں۔ نظم اسلامی مساوات کے پہلے 4 بند ہو چکے ہیں، اور وہ میں نے 4 بند جو ہیں 2 بند کر کے آپ کو 2 لیکچر میں کروا دیے ہیں۔ اب میں آپ کو 5واں بند اس کا کروانے لگا ہوں۔ اس نظم کا 3را لیکچر ہے۔ تو دیکھیں، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ تو ہماری بات چل رہی تھی، دیکھیں پہلے اس کے لغوی معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کمر بستہ لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تیار، اور اس کے بعد گل و لالہ سے مراد گلاب اور لالہ کے پھول، جیسے چہرے والے نرم و نازک لوگ، گل و لالہ۔ اور صفائی، نفاست کا لفظ ہے آگے، نفاست کے معنی صفائی یا پاکیزگی۔ نزاکت کے معنی نازک مزاجی، مشک کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے۔ مشک کے معنی خوشبو، یعنی کستوری مختلف دواؤں میں استعمال ہوتی ہے جو۔ اور پوشاک کے معنی لباس، اور عطر ملنا، خوشبو لگانا۔ مفہوم ہے کہ لوگ امراء کی خدمت میں ہر وقت تیار رہتے ہیں، حسین و جمیل لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت صفائی و پاکیزگی سے معمور ہوتی ہے، نازک مزاجی ان کی طبیعت میں شامل ہوتی ہے، وہ اپنے کپڑوں پر سیروں عطر چھڑکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی دواؤں میں بھی مشک کی خوشبو آتی ہے۔ تو تشریح طلب بند میں الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ امراء کے پاس بے تحاشا دولت، وسائل کی فراوانی، محل نما رہائش گاہیں، سواری کے لیے عالیشان گاڑیاں اور سامان عیش و عشرت کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ وہ اشیاء ہیں جو انہیں عیش پرستی، تساہل پسندی اور عیش و عشرت کا دل دادہ بنا دیتی ہیں۔ یہ لوگ شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے معمولی ذاتی کام بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے، بلکہ اپنے ذاتی کام اپنے ہاتھ سے کرنا بھی پسند نہیں کرتے، عیب سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی خدمت کے لیے ملازم رکھتے ہیں، اور نوکر چاکر بھی ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ عیش و عشرت کے دل دادہ لوگ حسین و جمیل لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ خوبصورت اور حسین لوگ ان کی تفریح طبع کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ امیر لوگ حسینوں کے جھرمٹ میں رہنا اور ان سے دل بہلانا عیب نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی امارت کی وجہ سے، امارت اور دولت مندی کی وجہ سے، اپنی امارت اور دولت مندی کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اسی طرح امراء اپنی شادی بیاہ کے موقعوں پر ساز و آواز کی محفلیں، مشہور رقص کرنے والے ناچ گانوں کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ گویا شباب، کباب اور شراب جو ہے، یہ لوگ جو ہیں اپنی محفلوں میں ان کا اہتمام کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کے بغیر ان کی شادیوں کا رنگ جو ہے پھیکا اور بے کیف رہتا ہے۔ بقول شاعر، اگر نہ زہرا جبینوں کے درمیان گزرے، اگر نہ زہرا جبینوں کے درمیان گزرے، تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حد سے زیادہ خوشحالی اور حد سے زیادہ بدحالی
دونوں انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تشریح طلب بند کے دوسرے شعر میں حالی کہتے ہیں کہ بے پناہ وسائل، سہولیات اور خدمت کے لیے نوکر چاکروں کی کثرت سے ان امراء کی طبیعت میں بے حد نزاکت اور نفاست آ جاتی ہے، اور یہی ان کی عیش پسندی اور سہل پسندی ان کے جو ہے قوت اور طاقت کو کمزور کر دیتی ہے، اور ان کی نزاکت و نفاست انہیں کام چور اور آرام پسند بنا دیتی ہے۔ تو کسی شاعر نے ان کی عکاسی کچھ اس انداز میں بھی کی ہے کہ کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ کیا نزاکت ہے ان لوگوں میں، کیسے نرم و ملائم ہاتھ ہیں، کیسے ان کا بدن، ان کا جسم جو ہے ایسا نرم و ملائم ہے کہ تشریح طلب بند کے آخری شعر میں حالی کہتے ہیں کہ بے تحاشا دولت، عشرت اور سامان تعیش کی فراوانی کی وجہ سے دولت مندوں کا مزاج، رہن سہن اور زندگی کا رنگ ڈھنگ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ ہر چیز اور ہر کام میں اپنی انفرادیت ظاہر کرتے ہیں۔ اگر یہ بیمار ہو جائیں تو مہنگے طبیبوں سے علاج کرواتے ہیں اور نہایت قیمتی دوائیں تیار کرواتے ہیں، جن میں خاص طور پر انتہائی قیمتی مشک کستوری شامل ہوتی ہے، جس سے ان کی جو ہے دوا خوشبوؤں سے معطر ہوتی ہے۔ یہ خوشبوؤں کے انتہائی شوقین اور دل دادہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے لباس پر سیروں کے حساب سے عطر چھڑکتے ہیں اور پھر جس طرف بھی معطر ہو کر جاتے ہیں خوشبو سے فضا کو مہکا دیتے ہیں۔ ان کی یہ ساری شان و شوکت جو ہے اپنے ہم جنسوں پر اپنی دولت و ثروت کا روب ڈالنے کے لیے ہوتی ہے، اور بیچارے مفلس اور نادار لوگ انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی جو ہے کم مائگی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ وہ لوگ غریب لوگ اپنی غربت کا اور بے بسی اور مجبوری کا جو ہے انہیں شدت سے احساس ہوتا ہے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے بس ایک ہی بند میں نے آپ کو پڑھایا ہے، ٹائم ذرا زیادہ ہو رہا تھا، تو اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا مشکل لگی ہو تو وہ آپ جو ہمارا لیکچر ہمارے سکول کی ایپ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے وہاں آپ کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں سوال، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔